بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن تھا، اور دوسرے نمبر پر جو معجزہ ذکر کیا جاتا ہے وہ معراج نبوی کو ذکر کیا جاتا ہے، اور تیسرے نمبر پر سب سے بڑا معجزہ شق القمر کو کہا گیا، یعنی چاند کے 2 ٹکڑے کرنا، جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلی مبارک کے اشارے سے ہوا تھا۔ اور اسی طرح ایک معجزہ یہ بھی تھا سورج کا واپس پلٹنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ایسے متعدد معجزے ظاہر ہوئے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے جانوروں اور چیزوں میں تبدیلی آ جایا کرتی تھی، جانور تیز رفتار ہو جاتے، بکریوں کے تھنوں میں دودھ اتر آتا۔ ایک رات مدینہ کے لوگ ڈر گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک گھوڑے پر سوار ہو کر اکیلے جنگل کی طرف تشریف لے گئے۔ واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈرو نہیں، اور گھوڑے کی نسبت فرمایا ہم نے اس کو دریا کی مانند پایا۔ بعد میں بھی یہ گھوڑا دوسرے گھوڑوں کی نسبت زیادہ تیز بھاگا کرتا تھا۔ جنگ بدر میں ایک صحابی حضرت عکاشہ بن محزن رضی اللہ عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک لکڑی عنایت فرمائی اور وہ ایک تلوار بن گئی۔ وہ اس سے جنگ کرتے رہے اور بعد میں بھی اس سے جہاد کرتے رہے، یہاں تک کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی عہد میں شہید ہو گئے۔ اسی طرح جنگ احد میں اس قسم کا ایک اور واقعہ پیش آیا۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جور کی ایک شاخ دی، وہ تلوار بن گئی اور وہ جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اسی طرح احادیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے بانج بکریاں دودھ دینے لگتی، گنجے کے سر پر دستے شفقت پھیرتے تو بال اگاتے، اور اسی طرح بچوں نے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی گواہی دی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک بچہ لایا گیا جو اسی دن پیدا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا اے بچے میں کون ہوں؟ اس نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اسی طرح ایک گونگے بچے نے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی گواہی دی تھی۔ ایک صحابی نابینا ہو گئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دم کیا تو ان کی بینائی واپس آ گئی، اور وہ 80 برس کی عمر میں سوئی میں دھاگا ڈالا کرتے تھے۔ مشہور صحابی حضرت معاذ بن افرا رضی اللہ عنہ برص کی بیماری میں مبتلا تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا عصا مبارک ان کے جسم پر پھیرا، جس سے وہ ٹھیک ہو گئے۔ غزوہ خیبر کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھ میں تکلیف تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگایا تو آشوب چشم ٹھیک ہو گیا۔ ہجرت کی رات غار ثور میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاؤں پر کسی زہریلے جانور نے کاٹ لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگایا تو وہ زہر ختم ہو گیا۔ جنگ بدر میں ایک صحابی حضرت حبیب بن یصاف رضی اللہ عنہ کے دونوں کندھوں کے درمیان تلوار اس زور سے لگی کہ ایک طرف کا بازو لٹک گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لٹکے ہوئے حصے کو ملا کر دم کیا تو وہ ٹھیک ہو گئے۔ حضرت حبیب رضی اللہ عنہ نے زخمی کرنے والے کو مار ڈالا۔ قلیل کھانا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے کثیر ہو جایا کرتا تھا، جیسے جنگ خندق کے موقع پر حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے ایک بکری کا بچہ ذبح کر کے اور ایک سا جو سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور چند صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کو کھانے کی دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کو کھانے میں شامل کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے میں اپنا لعاب دہن شامل کیا اور دعا فرمائی تو تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے کھانا کھا لیا، مگر وہ ختم نہ ہوا۔ تبوک کے موقع پر کھانے کی کمی کا مسئلہ سامنے آیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چمڑے کا دسترخوان بچھا کر صحابہ کرام سے بچا ہوا کھانا منگوایا اور اس پر برکت کی دعا کی اور فرمایا اپنے اپنے برتنوں میں ڈالتے جاؤ۔ سب کے برتن بھر گئے، سب نے پیٹ بھر کر کھایا اور کھانا پھر بھی بچ گیا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا نے جو کی چند روٹیاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بھیجی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، 70 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین بھی پاس تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کو کھانے کی دعوت دی اور ساتھ شامل کر لیا، تو تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے سیر ہو کر کھانا کھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی چند کھجوروں کی برکت کے لیے دعا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان کو اپنے توشہ دان میں رکھ لو، جس وقت تم اسے کچھ لینا چاہو تو ہاتھ ڈال کر نکال لینا اور توشہ دان کو جھاڑنا نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایسا ہی کیا کرتے
بارگاہ خدا میں بھی دیتے۔ کہا جاتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے دن وہ توشہ دان ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ اجابت الدعا بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا بھی فرماتے وہ بارگاہ الہی میں قبول کر لی جاتی۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے لیے نبی علیہ السلام نے دعا کی تھی، یا اللہ تو اس کا مال اور اولاد زیادہ کر اور جو نعمت تو نے انہیں دی اس میں برکت دے۔ ایک روایت میں آتا ہے فرمایا اس کی عمر زیادہ کر اور بہشت میں میرا رفیق بنا۔ یہ دعا ایسی قبول ہوئی حضرت انس رضی اللہ عنہ کی باغوں میں کھجوروں کے درخت سال میں 2 مرتبہ پھل دیا کرتے تھے۔ ان کی اولاد 100 سے زیادہ تھی اور ان کی عمر 99 سال تھی۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے لیے دعا فرمائی، اللہ تجھے برکت دے۔ اس دعا کی برکت سے تجارت میں بہت زیادہ منافع ہوتا رہا۔ جنگ احد میں نبی علیہ السلام نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے لیے دعا فرمائی، یا اللہ اس کا نشانہ درست کر دے اور اس کی دعا قبول کر لے۔ حضرت سعد تجاب الدعوات بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حق میں جو دعا فرمائی ان کے ایمان لانے کی تو وہ بھی قبول کر لی گئی۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے حق میں دعا کی، یا اللہ اس کو دین میں فقیہ بنا۔ اس دعا کی برکت سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ رئیس المفسرین اور خبر الامت بن گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کے لیے بھی نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی، ان کے ایمان لانے کی دعا جو قبول کر لی گئی۔ حضرت نابغہ رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام کو شعر سنایا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تیرے دانت نہ گرائے۔ کہا جاتا ہے حضرت نابغہ رضی اللہ عنہ کی عمر 100 سال ہو گئی مگر آپ کا ایک دانت بھی نہ گرا۔ حضرت ثابت بن زید رضی اللہ عنہ کا ایک پاؤں لگڑا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے وہ ٹھیک ہو گیا۔ ابو سفیان نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر دعا کی درخواست کی۔ مکہ میں قحط پڑ گیا تو ابو سفیان نے مدینہ آ کر نبی علیہ السلام سے درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے وہ مصیبت ٹل گئی۔ خسرو پرویز نے نبی علیہ السلام کا نامہ مبارک پھاڑ دیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اس کا ملک پارا پارا ہو جائے تو یہ دعا بھی قبول کر لی گئی۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے لیے دعا کی، اے اللہ ان کی خرید و فروخت میں برکت عطا فرما۔ اس دعا کا اثر تھا حضرت عبداللہ جو کچھ بھی خریدتے اس میں بھرپور نفع ہوتا۔ ہجرت مدینہ کے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزے کا ظہور ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین کی آیات پڑھتے ہوئے گھر سے نکلے اور مٹھی بھر مٹی کافروں کی طرف پھینکتے ہوئے فرمایا تھا، آہت الوجوہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے سر سے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ آپ علیہ السلام کی انگلیوں سے چشمے کی طرح پانی جاری ہو جایا کرتا تھا۔ اسی طرح جانوروں کے اطاعت کے بارے میں بھی نبی علیہ السلام کے معجزات ذکر کیے جاتے ہیں۔ ایک صحابی کا اونٹ سرکش ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی۔ آپ علیہ السلام کے حکم پر اونٹ نے اطاعت قبول کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے کبریٰ سے ہر چیز ٹھیک ہوتی چلی گئی۔ بھیڑیے کا اعلان کرنا بھی بار ہوا ہے۔ نباتات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کر لیا کرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میری طرف وحی کی گئی تو جس پتھر اور درخت کے پاس سے میرا گزر ہوتا وہ کہتا تھا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجیے۔ ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔